اس سے پہلے ہم نے زامپ اور ورڈپریس ڈاؤن لوڈ کیا. ابھی ایک ویب سائٹ کریٹ کر لیتے ہیں، لیکن ویب سائٹ کریٹ کرنے سے پہلے چونکہ میں نے لیپ ٹاپ آف کیا تھا، تو لیپ ٹاپ جب بھی آپ آف کرے تو دوبارہ کام شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے زامپ کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے. تو چلو میں زامپ کو سٹارٹ کر لیتا ہوں. تو یہاں پر میں سرچ کر لیتا ہوں زامپ. تو زامپ پر آپ کلک کر لیں. ابھی اپاچے اور مائی اسکیول کو سٹارٹ کر لیں. یہ ہمارے پاس زامپ سٹارٹ ہو چکا ہے. ابھی اس کو ریموو کر لے یہاں سے اسکرین سے. ابھی ایک فولڈر کریٹ کر لیتے ہیں جس میں ہمارے ویب سائٹ کا پورا ڈیٹا سیو ہوگا. تو میں اپنے سی فولڈر کی طرف چلتا ہوں اور یہاں پر جو میں نے زامپ انسٹال کیا تھا اسی زامپ فولڈر کو اوپن کر لیتا ہوں. اور یہاں پر htdocs فولڈر ہے، htdocs اس پر کلک کر لیتا ہوں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ورڈپریس بھی یہاں پر رکھا ہے. تو آپ اس htdocs فولڈر کے اندر ورڈپریس بھی رکھ لے جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا، اور اسی فولڈر کے اندر آپ نے ایک نیا فولڈر کریٹ کرنا ہے جو آپ نے نیا ویب سائٹ کریٹ کرنا ہے. تو یہاں پر میں نیو فولڈر کریٹ کر لیتا ہوں اور میں اس فولڈر کو نام دیتا ہوں ٹاسک 1، چونکہ یہ ہمارا پہلا ٹاسک ہے. اور اس فولڈر میں جو یہ باقی فولڈرز آپ دیکھ رہے ہو، یہ میں نے پہلے کئی ویب سائٹس کریٹ کیے، تو یہ اسی کے فولڈرز ہے. ابھی اس طرح کرتے ہیں کہ ورڈپریس کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. ایکسٹریکٹ فائل یہاں پر لوکل ڈسک سی میں اس پر کلک کر لیتے ہیں. زامپ کے اندر htdocs فولڈر ہے. htdocs فولڈر کے اندر ٹاسک 1 ہم نے ایک فولڈر کریٹ کیا. آپ نے اسی ٹاسک 1 فولڈر تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے. تو یہاں پر یہ ٹاسک 1 ہے، اسی پر کلک کر لے اور اوکے کر لے. ابھی جو ہم نے ایک فولڈر کریٹ کیا ٹاسک 1، اسی ٹاسک 1 فولڈر میں ابھی ورڈپریس کاپی ہو رہا ہے. ابھی ٹاسک 1 فولڈر کو اوپن کر لے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا ورڈپریس یہاں پر ایکسٹریکٹ ہو گیا ہے. ورڈپریس فولڈر کو اوپن کر لے اور کنٹرول A کے ساتھ آل سیلیکٹ کر لے، پھر کنٹرول X کے ساتھ کاپی کر لے. یہاں سے یہ کاپی ہو جائے گا اور یہاں پر کنٹرول V کے ساتھ پیسٹ کر لے. یعنی ورڈپریس کو ہم نے ورڈپریس کی فولڈر سے باہر نکال دیا. ورڈپریس کا یہ فولڈر ابھی خالی ہو گیا، تو ابھی اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے سارے فائلز باہر نکال دیے، تو یہ خالی ہو گیا ہے. تو اس لیے اس فولڈر کو ہم نے ڈیلیٹ کیا. ابھی ہم نے فولڈر تو کریٹ کر لیا. ابھی چلتے ہیں ایک ڈیٹا بیس ہم کریٹ کر لیتے ہیں. تو آپ نے کروم پہ آ جانا ہے اور یہاں پر سرچ کر لینا ہے localhost/phpMyAdmin. تو آپ کے پاس اس طرح کا ایک انٹرفیس شو ہو جائے گا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ڈیٹا بیس. اسی ڈیٹا بیس پر کلک کر لینا ہے چونکہ ہم نے ڈیٹا بیس کریٹ کرنا ہے. وہاں پر ہم نے فولڈر نیم دیا تھا ٹاسک 1. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ٹاسک 1. آپ نے اس ایگزیکٹ نیم کو کاپی کر لینا ہے اور وہاں پر پیسٹ کر لینا ہے. اگر آپ کاپی پیسٹ نہ بھی کر لے، آپ کو یاد ہے، تو یہاں پر ایگزیکٹلی اگر آپ لکھ لے تو بہتر ہوگا. یہاں پر ہمارا ڈیٹا بیس کریٹ ہو چکا ہے. ابھی اس طرح کر لیتے ہیں کہ نیکسٹ کروم کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پر سرچ کر لیتے ہیں localhost/task1. یعنی لوکل ہوسٹ کے ساتھ آپ نے اپنے فولڈر کا نام سرچ کر لینا ہے. پھر آپ کے پاس اس طرح کا ایک انٹرفیس شو ہوگا. چونکہ لینگویج انگلش ہے ہمارا آلریڈی، تو کنٹینیو کر لے. لیٹس گو. اور اسی طرح یہاں پر آپ نے ڈیٹا بیس نیم دے دینا ہے ٹاسک 1. اور پاسورڈ کو آپ نے یہاں سے ریموو کر لینا ہے. یوزر نیم یہاں پر آپ نے دے دینا ہے روٹ. اور پاسورڈ یہاں پر بالکل بھی نہیں دینا، بس اس کو سبمٹ کر لے. ابھی یہاں پر رن انسٹالیشن آپ کا ورڈپریس انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی یہاں پر آپ نے سائٹ ٹائٹل دینا ہے، وہ آپ جو بھی دینا چاہے دے سکتے ہیں. میں مارکیٹ پلیس دے دیتا ہوں. یوزر نیم ہم نے روٹ چوز کیا تھا، تو روٹ میں نے دے دیا. یہاں پر پاسورڈ میں نے ایڈمن دینا ہے. یہاں پر صرف ہم نے پاسورڈ دینا ہے. یوزر نیم روٹ ہو گیا اور پاسورڈ ہمارے پاس ایڈمن ہو گیا. اس چیک باکس کو چیک کر لے اور یہاں پر آپ نے ای میل دینا ہوتا ہے. تو ای میل چونکہ ابھی ہم سیکھ رہے تو ہم نے ای میل دے دینا ہے test@test.com. ابھی انسٹال ورڈپریس پر کلک کر لے. یہاں پر لیٹس گو بٹن پر کلک کر لینا ہے آپ نے، اور یہاں پر آپ نے یوزر نیم اور ایڈمن دے دینا ہے وہاں پر جو آپ نے دیا تھا، اور لاگ ان کر لے. تو آپ کے پاس پھر اس طرح کا ایک انٹرفیس شو ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد. تو چلو نیکسٹ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں.